السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق ویلاگس۔ ناظرین، جو وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، حکومت یا ادارے سمجھتے ہیں جہاں ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں وہاں اپنے معاملات اور چیزوں پہ اور لوگوں کی ول پہ اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کرنا شروع کر دی، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ حکومت نے جو ڈیجیٹل کمیشن اور نیشنل سائبر کمیشن جو ہے اس کا بل قومی اسمبلی میں منظور پیش کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل کابینہ سے میں نے آپ سے پچھلے جو ویلاگ کیا تھا، نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن، جو ایک قومی ایک آئی ڈی بنانے کا جو پلان ہے اس کو بھی قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو اتنا سیکرٹ رکھا جا رہا ہے کہ میں نے آج سارا دن کوشش کی کہ وزارت قانون میں اس بل کی کاپی لی جائے، دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جو نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن بایو میٹرک پالیسی فریم ورک ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے کہ اس کے اندر مزید کیا کیا چیزیں ہیں۔ کچھ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر شخص کا، ہر شہری کا پیدائش سے موت تک کا جتنا ڈیٹا ہے اس کے خاندان کا، اس کے بیک گراؤنڈ کا، وہ ہمارے پاس آ جائے اور ون کلک پہ جو ہے وہ ہر چیز ان کو مل جائے۔ لیکن اب یہ چیز بڑی پریشان کن ہے کہ حکومت نہ صرف اس کو خفیہ رکھ رہی ہے بلکہ تفصیلات بھی شیئر نہیں کر رہی۔ اور نیشنل جو ڈیجیٹل کمیشن وغیرہ ہے، اس کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قومی اسمبلی میں بل تو پیش کر دیا، لیکن اس طرف سے یہ ریفر ہو گیا اس کے اندر قائمہ کمیٹی میں، یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی جسے کہتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی جو ہے پچھلے 2 دن سے نئی ملک کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پہ مکمل بریفنگ ہو جائے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ اور شہزاد فاطمہ نے آج قومی اسمبلی میں جو کہا وہ بھی بڑا حیران کن تھا کہ جی اگر 2% لوگ ہیں ملک میں یا 10% لوگ ہیں ملک میں جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں، لہٰذا وہ آزادی رائے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ ملک میں بند ہے تو بھئی اگر بند ہے تو کھول دیں اس کو، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو سیکریسی کا عنصر ہے یہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ چیزوں کو کنٹرول کرنا، چیزوں کے اوپر لوگوں کی ول پہ اپنا کنٹرول کرنا، اس وقت یہ حکومت کی اور اداروں کی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو کوشش ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب سے کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ جو یوٹیوب چینلز دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں یا دوسری جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے لوگوں کا جو کنٹرول ہے، اداروں کا جو کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور جو نیشنل ڈیجیٹل کمیشن ہے، اس کا جو کمیشن کا چیئرمین ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا، اس کے نیچے پھر 4 چیف منسٹرز ہوں گے، پھر اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو بڑی بھاری بھرکم قسم کی جو ہے وہ کمیشن بنائے جا رہے ہیں، باڈیز بنائی جا رہی ہے، لیکن چیزوں کو انتہائی رازداری سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کام بھی کر لیں اور ہمیں شرمندگی بھی نہ ہو، اور جو ہے وہ اور لوگوں کو بہت زیادہ پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیجیٹل رائٹس کی جو کمیٹیز ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ اور سینسیٹیو جو ہے وہ ایشو ہے کہ جس کو لے کر جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح جو ہے وہ ایمبیگوس نہیں رکھا جا سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی اور دوسری جو ڈیجیٹل رائٹس کو دیکھتی ہیں، ان کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بہت سیریس جو ہے وہ میٹر ہے، اور اس کو لے کر جو ہے وہ جو بہت سے ممالک ہیں بہت سی اس پہ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ، یورپ وغیرہ میں اور چائنا میں تو بے انتہا حد تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کو، کہ ڈیجیٹل جو آئی ڈی ہے، ایک بندے کی ریکارڈ جنریٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا جو سارا ریکارڈ ہے، چاہے وہ تعلیم کا ہے، شادی کا ہے، نکاح کا ہے، بچوں کا ہے، ڈومیسائل کا ہے، تعلیم کا، صحت کا، ویکسینیشن کا، وہ سارا کے سارا جو ہے وہ حکومت پاکستان اپنے پاس رکھے گی۔ اب یہ سارا ریکارڈ ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، اچھی بات ہے یہ کہ ہونا چاہیے ریکارڈ کسی شخص سے متعلق، تاکہ غیر متعلق اشخاص جو ہیں وہ ڈیٹا کے اندر اور سسٹم کے اندر اور ملک کے اندر نہ آ پائیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ حکومت اس کا غلط استعمال نہیں کرے گی، حکومت جو ہے وہ اس کو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی، اور کیا یہ نادرا کے انڈر ایک ادارہ ہوگا، کیا نادرا سے اوپر ایک ادارہ ہوگا، اس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہو، کہاں پہ ہوگا، یہ کہاں پہ انفارمیشن جو ہے وہ پروٹیکٹ کی جائے گی، اس کی پرائیویسی کیا ہوگی، اور ایسا ہو کہ کہیں پہ کسی کو بلیک میل کرنا ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس انفارمیشن کو چنکس میں لیک کیا جائے، میڈیا کو لیک کیا جائے کہ جناب ان کی تو دوسری شادی تھی وہاں پہ، ان کے تو بچے تھے، یہ تو امریکہ میں جو ہے وہ اس کمپنی میں ملازم بھی رہے ہیں، یہ بھی رہا ہے، وہ بھی رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو بہت
کم کچھ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ اقامہ وغیرہ جسے کہا جاتا ہے وہ چیزیں لیک ہوئی، سارا کچھ ہے، بڑی مشکل سے اس وقت کرنٹ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جا کے یہ انفارمیشن جو ہے وہ لائی تھی شریف فیملی کے حوالے سے، جب پاناما میں جو ہے وہ انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، سارا کچھ جو اوور آل جو سارا جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹاسک فورس تھی وہ ساری دیکھ رہی جو JIT تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ون کلک پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوں گی. ظاہر ہے یہ ایک فریم ورک تیار ہوا ہے، اس کو چیزوں کو لے کر اکٹھا کیا جائے گا معلومات کو، لیکن پرائیویسی ایک بہت بڑا سیریس کنسرن ہے کہ یہ پروٹیکشن جو ہے ڈیٹا کی یہ کس حد تک کی جائے گی، کس طرح کی جائے گی، اور کیا اس کو لوگوں کو بلیک میل کے لیے استعمال تو نہیں ہوگا، کیا یہ ڈیٹا کہیں ہیک تو نہیں ہو سکتا، کیا غیر ملکی اور حساس ہاتھوں میں تو نہیں جا سکتا، کیا یہ ایسے لوگوں کے پاس تو نہیں جا سکتا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سمز کا ڈیٹا، ID کارڈ کا ڈیٹا فروخت ہو رہا ہوتا ہے، آن لائن اویلیبل ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ آن لائن اس طرح اویلیبل ہوگا اور بک رہا ہوگا، اور تو یہ تو لوگوں کی فیملیاں، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ پرائیویٹ جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے، جس طرح ٹیکس کا، اور دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے جس کی صرف حکومت کو ایکسیس ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو کلک کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس نے ایکسیس کیا اور یہ سارا ہے. تو یہ وہ سارے کنسرن ہیں جو ہر شخص کو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت ہر پاکستانی کو اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. اگر بل کو حکومت خاموشی سے وہ کر رہی ہے، کسی کو دکھا نہیں رہی، تو اس میں اصل اور کیا ہوگا، اور دوسرے اس پالیسی فریم ورک میں کیا معاملات ہوں گے. میرا خیال ہے اس کو لے کر جو ہے حکومت کو چاہیے کہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کی جائیں، اور چیزوں کو سیکریسی میں نہ رکھا جائے. جب آپ ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں تو لوگوں کو شک نہیں ہوتا کہ آپ چوری نہیں کر رہے، آپ دو نمبری نہیں کر رہے، بلکہ آپ حقائق کو، چیزوں کو سامنے رکھ کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تاکہ عوام اور آپ کا جو تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ کا ہے وہ برقرار رہے. نہ کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہماری جاسوسی، ہماری دو نمبری، ہماری بلیک میل کرنے کے لیے، ہمیں مزید جو ہے وہ دبانے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے مد نظر رکھنا چاہیے. حکومت کو بھی چیزوں کو اوپن رکھیں، اور جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جو ڈیجیٹل رائٹس کو دیکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت آواز بلند کریں، ادروائز یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.